سے فیصلہ کریں کہ میں باپ زندہ ہوں، میری اولاد ہے، اگرچہ وہ عمر رسید بھی ہے، میں اللہ کے راستے میں بھیجتا ہوں، میں آج وقف کرتا ہوں بیٹے میں نے غلطی کی، آج تک تمہیں نصیحت نہیں کی، میں تمہارا باپ جہنم میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں تمہارا باپ ظلم نہیں تم پہ کرنا چاہتا ہوں، آؤ آج ہمیں خبر ملی ہے، ہم بیدار ہوئے ہیں، آج پتہ دینے والوں نے پتہ دیا ہے، وہ ذمہ داری اتار گئے ہیں، ہم نے سن لیا ہے، اب کوئی راستہ فرار کا نہیں، بھاگنے کا نہیں، آؤ اب مشورہ کرتے ہیں میاں بیوی بیٹھ کر، آؤ اب مشورہ کرتے ہیں دادا دادی بیٹھ کر، آؤ اب مشورہ کرتے ہیں ماں باپ بیٹھ کر کہ پوتے کو بیٹے کو کل ادارے کے اندر بھیج دیں۔ واللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ادارے یتیموں کے لیے نہیں، یہ لنگڑوں لولو کے لیے نہیں، یہ کسی خاص غریب کے لیے نہیں، یہ ادارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں، یہ اللہ کے بندوں کے لیے ہیں، یہ امیروں کے بھی ہیں، یہ غریبوں کے بھی ہیں، یہ سب کے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ امیر جب اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں، جب بڑے سمجھتے ہیں، بدأ الاسلام من الغرباء سیعود الی الغرباء، اسلام غریبوں سے اٹھا ہے اور غریبوں پہ چلا جائے گا، امیر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اس وقت بھی جنہوں نے کہا اسی بڑے ہاں جی بڑے نے کول کیوں نہیں آیا ہے، ہم تو بڑے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں جبرائیل آیا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، یہ غریب تھے، ان کے پاس کیسے جبرائیل آ گیا؟ یہ تو ابو لہب کے پاس آنا چاہیے تھا، ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ کے پاس آنا چاہیے تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ جی تم آپ ہی بتاؤ نا کہ ہمارے پاس آنا چاہیے تھا۔ جی ہاں حضرت آپ تو بڑے تھے، تو پھر یہ محمد رسول اللہ یتیم بھی ہیں، یہ غریب بھی ہیں، ان کے پاس مال بھی نہیں، ان کے پاس کیسے علم آیا؟ ہم نہیں پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کی آنکھیں نہیں، آپ کے پاس سمجھ نہیں ہے، یہ کتنے بڑے ہیں یہ یتیم۔ یہ جس یتیم کے پاس قرآن آیا ہے آپ کو پتہ چلے گا، لیکن دیر میں چلے گا۔ پھر بدأ الاسلام من الغرباء، اور جب آنے والے امیر بھی اگر یہی کہتے رہیں گے جی یہ کسی خاص مولوی کا کام ہے، اے مولوی روٹی کتوں کھائیں گے، یہ روزی کہاں سے کھائیں گے؟ پھر تم روزی کھاتے رہو، کماتے رہو اور جمع کرتے رہو، اسی دیکھا پھر تم نے تو حال پھر یہی غریب پڑھتے رہنے، یہی حافظ پڑھنا، پھر انہیں غریبوں نے پڑھنا ہے، انہوں نے کام کرنا ہے، یہی پھر جنت کے مالک ہو جائیں گے۔ اللہ علم انسانوں کے علم خاندانوں کو اٹھاتا ہے، علم عزت دیتا ہے، علم نیچے گرے ہوں کو اٹھاتا ہے، علم پست قدوں کو قد دیتا ہے، علم خاندانوں کو مٹے ہوئے خاندانوں کو زندہ کرتا ہے، علم بے شکلوں کو شکل دیتا ہے، علم بے رونقوں کو رونق دیتا ہے، علم بے عزتوں کو عزت دیتا ہے، علم کٹے ہوئوں کو جوڑتا ہے، ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کو جوڑتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، علم تاج دیتا ہے، تخت دیتا ہے۔ علم ایسا ہی تھوڑا ہے کہ اس سے دور ہو کر کوئی تجارت ہمیں عزت دے دے، کوئی گاڑی ہمیں عزت دے دے، کوئی بنگلہ ہمیں عزت دے دے۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ یہ کون کہتا ہے؟ علم والوں کی جوتیوں میں اشرفیاں آ کے گرتی ہیں، دنیا علم والوں کے پیچھے پڑتی ہے۔ دنیا نے کہا یا محمد یا رسول اللہ ایک بار نظر کر دے میں احد سونا بن جاتا ہوں، ایک بار آپ ادھر دیکھ لیجئے میں تیرے قدموں میں سونا بن کے آ جاتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا میرے بدن پہ نشان اس چٹائی کے پڑتے رہیں، میرا سر اینٹ پہ رہے، میں محمد مال کے لیے نہیں آیا، اس میں عزت نہیں، میں عقل والا ہوں۔ اللہ نے کہا اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں، دنیا میں جی لگاتے ہو، جنت ہے، جنت کے لیے تیاریاں کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ آج وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، آپ کے یہاں اللہ کا فضل ہے، بچیوں کا ادارہ بھی شاید کھلا ہے، یہ بچوں کا ادارہ ہے۔ دوستو قریب آؤ، نظر رکھو، اپنے مال پہ بھی نظر رکھو، ہمارا مال کہیں لگ بھی رہا ہے یا نہیں لگ رہا، حلال مال نکالو، پاک مال نکالو، اداروں میں دو، مسجدوں میں دو، جہاں جہاں ہیں، جہاں بس رہے ہیں، اداروں کے قریب آؤ۔ خبردار خبردار کہیں قرآن کے لیے رکاوٹ نہ بننا، جہاں قرآن کی آواز آ رہی وہاں یہ تمیز نہیں کرنا یہ کون ہے، سادہ مولوی ہے یا کسی اور کا ہے، کوئی اور ہے یا کون ہے، قرآن والا ہے، خبردار میں ہٹ جاتا ہوں، قرآن کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا ہوں۔ جو قرآن کے لیے رکاوٹ بنے وہ مٹ گئے، وہ ختم ہو گئے، جو نبی کی سنت کے لیے رکاوٹ بنے وہ مٹ گئے۔ ادارے قائم کرو، ادارے
زیادہ نہیں ہوئے؟ کون کہتا ہے زیادہ ہوئے؟ ہمارے بچے رون رہے ہیں، ہمارے بچے پھر رہے ہیں ادھر ادھر، جگہ جگہ ضرورت ہے اداروں کی طرف آؤ، توجہ دو، مالداروں، چھوٹوں بڑوں، ہم سب اللہ کے یہاں چھوٹے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے نبی کے غلام ہیں۔ اللہ کسی کا مال قبول کر لے، کسی کی جان قبول کر لے، کسی کی اولاد کو قبول کر لے، سب کی اولادوں کو قبول کر لے، سب کے مال کو قبول کر لے انشاءاللہ۔ آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں موقع دے خود بھی پڑھیں گے۔ اب یہ ایک بات ایک سی بن گئی کہ گویا بچے ہی پڑھ سکتے ہیں، بڑے پڑھ ہی نہیں سکتے، اس لیے ماحول ایسے دیکھنے میں ملتا ہے کہ یہاں ادارے میں 10 بچے پڑھ رہے ہیں، سائیڈوں میں جوان کوئی کہیں دکان پہ بیٹھا، کوئی تاش کھیلتا، کوئی کہیں اور بزرگ بیٹھے، ان سے کہیں جناب پڑھو، اور ہماری تو عمر ہی نکل گئی، اب زبان ہی ٹیڑھی ہو گئی، وہ چلتی نہیں۔ اللہ کے بندو شیخ زادی کی زندگی کو پڑھو، اللہ کے بندو ان کو بھی چھوڑو، نبی کی سیرت کو پڑھو۔ نبی کو 40 سال میں قرآن دیا گیا، ابو بکر کا بھی ایمان لائے اور حضرت عمر کا بھی ایمان لائے، اور بوڑھے 70 سال کے صحابہ ایمان لائے، قرآن پڑھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قبر میں جانے تک سیکھو۔ آپ لوگوں کے حلقے کیوں نہیں لگتے؟ یہاں یہ مولوی آپ ہی کہتے ہو بیکار کیوں رکھتے ہو؟ آپ کی مسجد کے اندر تفسیر کا حلقہ لگنا چاہیے۔ یا ان کی کمی ہے یا آپ کی ہے؟ آپ کے یہاں صبح شام تفسیر ہو، قرآن کا درس ہو، محلے میں شہر میں چاہے کئی جگہ قرآن کے درس ہوں، آپ قرآن پڑھو، قاعدہ لے کے بیٹھو، یہ بچہ پڑھنے والا ہے، اس کے لیے فرشتے اتنا رشک نہیں کریں گے۔ جو بوڑھا سفید بال لے کر نا زبان قرآن قاعدہ پڑھے گا اور زبان 10 مرتبہ اٹکے گی تو اللہ فرشتوں سے کہے گا ادھر آؤ، میں تمہیں کوئی دکھاتا ہوں۔ کیا یا اللہ ادھر دیکھو اس بوڑھے کو، یہ کرسی سے اتر کے آیا، بیڈ سے اتر کے آیا، بہویں اس کو ہنستی ہیں، بیوی اس کو ہنستی ہے، بہنیں اس کو تانا دیتی ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ بوڑھے کہاں جا رہا ہے؟ دادا نانا کہاں جا رہا ہے؟ کلاس میں بچے اس کو کہتے ہیں نانا پڑھانا، اور یہ کہتا ہے الف با با با، کس کے لیے؟ اللہ تیرے لیے، اللہ تیرے لیے۔ اور بھائی صبح تو اس کو مرنا ہے، پھر یہ کب حافظ بنا، کب عالم بنا؟ کہا آپ اس کو مرنے دو، اس کو میں جنت میں عالم اٹھاؤں گا، حافظ اٹھاؤں گا، قاری اٹھاؤں گا۔ جو ارادہ کیا میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے، میں نے مٹا دیے، یہ میرے لیے۔ یہ جوان حسین جوانی نے مست کیا ہوا نیند، اور پھر یہ اس کے باوجود آتا ہے اور آگے بیٹھ کے دوزانو ہو گئے الف با تا سا کرتا ہے۔ او فرشتوں آؤ دیکھو، تم مجھے کہتے تھے کس لیے پیدا کر رہے، اس جوان کو کس نے مجبور کیا؟ اللہ تیری محبت نے۔ تو نے کہا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہ تجھ سے محبت کرتا ہے، نبی کی اتباع کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے یحببکم اللہ، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اللہ کریے محبت ان سے، میں کرتا ہوں اس سے محبت۔ ویغفر لکم ذنوبکم، میں اس جوان نے کل اس نے شراب پیا، آج میں نے معاف کر دیا، کل اس نے چوری کی، آج میں نے معاف کر دی، صاف کر دیا، مسجد سے پاک کر دیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا نماز کے بعد ہوگی انشاءاللہ، اور ابھی